السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 63 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام، نماز کا بیان ابھی چل رہا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا نماز کی رکعات، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز کی رکعات کتنی ہیں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ اس سے پہلے الحمدللہ طہارت کو ہم نے جان لیا، غسل کو جان لیا، وضو کے احکامات آپ کے سامنے آ گئے، نماز کے ارکان، واجبات، سنت الحمدللہ ہم لوگوں نے جان لیے، اور اخیر کے 2 درسوں میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، پورا طریقہ تقریباً آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکا۔ اب اس کے بعد آتا ہے رکعات کی بات کہ نماز کے اندر کتنی رکعات کون سی نماز کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان رکعات تک کو نہیں جانتے کہ نماز کے اندر کتنی رکعات ہوتی ہیں، فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، وتر کیا ہوتی ہے، یہ تک نہیں جانتے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس چیز کو بھی آج ہم کلیئر کریں گے۔ اب اس ٹاپک میں پہلی چیز یہ لکھیں کہ پورے دن اور رات کے اندر ٹوٹل 12 رکعات سنت مؤکدہ ہیں، دن اور رات کے اندر ٹوٹل 12 رکعات سنت مؤکدہ ہیں جو پڑھنا ضروری ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے۔ سنت مؤکدہ ضروری سنت۔ اب دن اور رات کے اندر ٹوٹل 12 رکعات سنتیں ہیں۔ پہلے اس کی آپ فضیلت جان لیں۔ فضیلت میں 2 حدیثیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان 12 رکعات کی فضیلت کیا ہے، اس کے بعد بتاؤں گا 12 رکعات کون سی ہے۔ پہلے تو ان 12 رکعات کی فضیلت آپ جان لیجئے۔ پہلی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم حدیث نمبر 1199، صحیح مسلم حدیث نمبر 1199، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة، کہ اگر کوئی انسان فرض کے علاوہ 12 رکعات سنت ایک دن کے اندر پڑھے گا تو اللہ تعالی جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ یہ سنت کی فضیلت ہے، یہ ان سنت مؤکدہ کی فضیلت ہے جو آپ کے سامنے آگے جس کا ذکر آنے والا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالی کے لیے ایک دن کے اندر 12 رکعات سنت مؤکدہ پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان سنت مؤکدہ کی، جن کے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے۔ فرض پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کر دیا، فرض پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، جبکہ فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا ادا کرنا بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اسے ادا کرنا مسلمان پر ضروری ہے، اور اگر وہ ادا نہ کرے ان سنت مؤکدہ کو تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ دوسری فضیلت صحیح مسلم حدیث نمبر 1298، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلُ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر کے اندر ان سنتوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں کو اس کے گھر کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر کے اندر ان سنتوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان سنتوں کی بنیاد پر اس کے گھر کے اندر خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ان 12 رکعات کی ہے۔ یہ 12 رکعات جو سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، آپ نے پڑھنے کا حکم دیا، تو اس کا اہتمام بھی ایک مسلمان کو کرنا چاہیے کہ جب وہ فرض نماز پڑھے تو ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام بھی کرے۔ اب یہ 12 رکعات سنتیں کون سی ہے، یہ 12 رکعات سنتیں کون سی ہے، آپ ان کو پہلے جان لیجئے، پھر آگے چل کر ایک ساتھ میں آپ کو رکعت کی یا نماز کی تعداد الگ سے بھی بتا دوں گا، کتنی فرض کتنی سنت یہ بھی بتا دوں گا الگ سے انشاءاللہ، پر ابھی ہم پہلے سنت کو سمجھ لیں، پھر ٹوٹل رکعت کا میں آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو 12 رکعت سنتیں وہ کون سی ہیں، آپ لکھیں، فجر کے پہلے کی 2 سنت، ظہر کے پہلے کی 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ یہ سنتیں ہیں جس کی فضیلت ہے، جس کو ادا کرنے کا حکم ہے، جس کے ادا کرنے پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ 2 فجر سے پہلے،
ظہر کے پہلے 2، بعد میں 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. یہ وہ رکعات ہیں جن 12 رکعات پر سید المرسلین نے الگ الگ فضیلتوں کو ہمارے سامنے بتایا. اور اگر کوئی مسلمان ان 12 رکعات کو ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات کا مستحق ہو جائے گا، اور یہ سنتیں اس کے گھر کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بن جائیں گی. اب اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارا رہے گا، فرض مسجد میں افضل ہے اور سنت گھر پر افضل ہے. یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے جس کا اہتمام ہم لوگ نہیں کر پاتے. فرض نماز مسجد میں افضل ہے، گھر پہ افضل نہیں ہے، اور سنت نماز، نفل نماز گھر میں افضل ہے، مسجد میں افضل نہیں. یہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سنتیں فرض پڑھاتے مسجد کے اندر، پھر اپنے حجرے کے اندر آتے، کمرے کے اندر آتے اور وہاں آ کر سنتیں ادا کیا کرتے تھے. تو سنت گھر کے اندر زیادہ افضل ہوتی ہے. دلیل لکھ لیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 730. اللہ کے نبی وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، کان یصلی فی بیتی قبل الظہر 4. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر کے پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر نماز پڑھانے جاتے، پھر آ کر 2 رکعت پڑھتے. مغرب پڑھانے جاتے، مغرب پڑھاتے، پھر گھر آ کر 2 رکعت پڑھتے. عشاء پڑھانے جاتے، عشاء پڑھا کر واپس آتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، اور صبح کے وقت 2 رکعت پڑھتے. یعنی جتنی میں نے آپ کو 12 رکعت ذکر کی، حضرت عائشہ نے سب کا ذکر کر دیا کہ آپ میرے گھر کے اندر جب آتے تو ظہر کے پہلے پڑھتے 4 رکعت، پھر اپنے کمرے اپنے مسجد جاتے، وہاں فرض پڑھاتے، پھر فرض پڑھ کر 2 رکعت سنت میرے کمرے میں آ کر پڑھتے. مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر کمرے میں آ کر سنت پڑھتے. عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر گھر آ کر 2 رکعت سنت پڑھتے، اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کے گھر کے اندر آپ سنتیں پڑھا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے. اور پیچھے میں نے آپ کو وہ روایت بھی بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو مردہ گاہ مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ. جن گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر گویا کے قبرستان ہوتے ہیں. تو ایک مسلمان کو اپنے گھر کے اندر نمازیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نمازیں اس کے گھر کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہیں. تو یہ پوائنٹ ہمیں کلیئر ہو گیا کہ فرض جو ہے وہ مسجد میں افضل ہے اور سنت گھر پر افضل ہے. اب ان سنتوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی سنتیں ہیں جو مؤکدہ نہیں ہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ ان کا بھی ذکر سن لیجئے یا کر لیجئے. عام سنتیں ہیڈنگ ڈال لیجئے آپ. اوپر ہو گئی سنت مؤکدہ جس کا ذکر میں نے کر دیا. اب کچھ عام سنتیں، یعنی پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. عام سنتیں، اس میں سے ایک ہے عصر کے پہلے 4 رکعت پڑھنا. عصر کی فرض نماز کے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا 2 کر کے. دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1132. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرم من صلی قبل العصر 4. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر کے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر کے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. اور یہ 4 رکعت 2 کر کے پڑھی جائے گی. یہ عام سنتیں ہیں، اگر آپ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں تو یقیناً یہ بہت فضیلت والی چیز ہے. اس کے بعد نمبر 2، مغرب کی نماز کے پہلے 2 سنت. اس کا تو ہمارے ہندوستان میں اہتمام بہت کم ہوتا ہے. اذان ہونے کے بعد پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا اور اس کے بعد نماز کھڑی کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور اس پر بھی صحیح حدیث کی دلیل موجود ہے. میں آپ کے سامنے اسے بھی ذکر کر دیتا ہوں. بہت کم لوگ ہمارے یہاں جو پڑھتے ہیں مغرب کے پہلے 2 سنت. اذان ہوئی، پہلے 2 سنت پڑھیے، اس کے بعد 3 فرض پڑھیے، اس کے بعد 2 سنت پڑھیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نماز ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 627. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب. مغرب کے پہلے نماز پڑھو، مغرب کے پہلے نماز پڑھو، مغرب کے پہلے نماز پڑھو. 3 بار آپ نے بولا. چوتھی بار بولا لمن شاء، جو چاہے پڑھے. ڈر یہ تھا کہ کہیں اللہ اسے فرض نہ کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مغرب کے پہلے نماز پڑھو،
مغرب کے پہلے نماز پڑھو، مغرب کے پہلے نماز پڑھو، چوتھی بار میں کہا جو چاہے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 627۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایکسٹرا سنتیں جو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس میں یہ 2 سنتیں ہیں، ایک مغرب کی فرض کے پہلے 2 سنت پڑھنا، ایک عصر کی نماز کے فرض نماز کے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا۔ یہ سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پر ان سنتوں کے اندر جو ایک بہت زیادہ اہم سنت ہے، اس کی ایک اور طریقہ جو اسپیشل کوالٹی بتائی گئی ہے، طریقہ بتایا گیا ہے، وہ بھی میں سنتوں کے بیان میں ذکر کر دوں۔ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد سیدھی کروٹ لیٹنا، ہیڈنگ لگا لیجیے۔ اب فجر کی سنت پڑھنے کے بعد سیدھی کروٹ پر لیٹنا، یہ بھی سنت ہے کہ آپ سنت جب پڑھ رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی فجر کے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت سنت، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز کے پہلے ہلکا سا سیدھی کروٹ پر ذرا سی دیر کے لیے لیٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 627 کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت پڑھتے تو اپنے سیدھی کروٹ پر لیٹ جایا کرتے تھے، ذرا سی دیر سیدھی کروٹ پر آپ لیٹ جایا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ یعنی ایک اسپیشل چیز ہے جو ہمیں پتا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سنتیں جو آج ہمارے سماج اور معاشرے سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہیں، لوگ جن کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، ایک مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سنتوں کو زندہ کرنے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ اسی سنتوں کے باب میں لکھ لیجئے کہ اگر فجر کے پہلے کی سنت چھوٹ جائے تو آدمی کیا کرے؟ اگر فجر کے پہلے کی سنت چھوٹ جائے تو انسان کیا کرے؟ بھئی آپ مسجد ایسے ٹائم پہنچے کہ آپ کی سنت چھوٹ گئی، ڈائریکٹ آپ کو فرض نماز پڑھنا پڑی، اقامت ہو چکی تھی، نماز کھڑی ہو چکی تھی، تب آپ کیا کریں؟ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو اس وقت اگر اقامت ہو جائے تو کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہمارے یہاں کئی بھائی دین سے لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے فجر کی اقامت ہو جاتی ہے اور وہ پہلے سنت پڑھتے ہیں، پہلے سنت کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اقامت ہو گئی ہے تو اس کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، صرف فرض نماز ہوگی۔ اگر اقامت ہو رہی ہے، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، 20 سنت میں تو آپ کو چھوڑ کر فرض نماز پڑھنا پڑے گی، کیونکہ اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر فجر کے پہلے کی سنت چھوٹ جائے اور آپ مسجد میں ایسے وقت پہنچیں کہ اقامت ہو جائے تو آپ پہلے فرض نماز پڑھیں گے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت کو ادا کریں گے۔ اگر آپ مسجد میں ایسے وقت پہنچے کہ فجر کی اقامت ہو گئی تو آپ اقامت کے بعد سنت نہیں پڑھیں گے، پہلے فرض نماز پڑھیں گے اور بعد میں سنت کو ادا کریں گے۔ اس کی دلیل آپ لکھ لیجئے۔ سب سے پہلی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 710، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب اقامت ہو جائے تو فرض کے سوا کوئی اور نماز نہیں، مطلب حرام کر دیا آپ نے، ناجائز کر دیا کہ جب اقامت ہو جائے تو فرض کے سوا کوئی نماز نہیں، مطلب بات ختم، اب کوئی نماز آپ کو نہیں پڑھنی، پڑھ بھی رہے اور اگر اقامت ہو گئی توڑ کے آپ کو فرض کے اندر ملنا پڑے گا۔ فرض کی اقامت ہو جائے اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، چاہے سنت پڑھیں چاہے کچھ بھی پڑھیں، صحیح نہیں ہوگی۔ دوسری کلیئر دلیل کہ فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو اسے فرض کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے اختلافی مسئلہ ہے۔ لوگ اس لیے کھڑے رہتے ہیں کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، بالکل فرض فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لیکن اگر فجر کی سنت چھوٹ گئی ہو تو اسے بعد میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل لکھ لیجئے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1267، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی 2 رکعت نماز اس کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر کی نماز تو 2 رکعت ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہا میری فجر کی سنتیں چھوٹ گئی تھی، میں نے اسے بعد میں ادا کیا۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، آپ نے ان کو منع نہیں کیا، اور آپ کی خاموشی بھی دلیل ہوتی ہے، آپ کا کسی مسئلے پر خاموش ہونا دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے تھے، تو آپ نے کہا فجر تو 2 رکعت ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہا میری سنت چھوٹ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ کی خاموشی دلیل ہوتی ہے، آپ کی خاموشی
حدیث ہوتی ہے. آپ کی خاموشی کو حدیث مانا جاتا ہے, اس لیے یہ عمل بھی صحیح ہے. اگر کسی انسان کی فجر کی سنت چھوٹ جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی, فرض نماز پہلے پڑھیے, فرض نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, درست ہے. اور اس کی 2 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر اس کے بعد کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. تو تقریباً یہ سنتوں کا بیان کہ 12 رکعت سنت جو ایک انسان کو پورے دن کے اندر پڑھنا چاہیے, سنتوں کی ادائیگی کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. صرف ایک لاسٹ پوائنٹ یہ لکھ لیجئے کہ سنت اور نفل چاہے کوئی بھی نماز ہو 2 کر کے پڑھی جائے گی, یعنی 2 پہ سلام پھیرنا پڑے گا. سنت اور نفل کوئی بھی نماز ہو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے, ایک ساتھ صرف فرض 4 پڑھی جاتی ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اسے بھی لکھ لیجئے گا تاکہ اس پر بھی کنفیوژن نہ ہو کہ سنت اور نفل چاہے کبھی بھی کوئی سی بھی سنت نفل آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 2 کر کے پڑھنا پڑے گی, سلام پھیرنا پڑے گا. ایک ساتھ 4 رکعت کوئی سنت نہیں ہوتی, کوئی نفل نہیں ہوتی, کوئی سنت اور کوئی نفل اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور اس سلسلے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے, آپ کی دلیلیں موجود ہے. آگے کے باب کے اندر اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا. تو بہرکیف سنت جب بھی آپ پڑھیں, نفل جب بھی آپ پڑھیں, آپ کو 2 کر کے پڑھنا ہے, ایک ساتھ 4 رکعت نہیں پڑھنا ہے. میں نے آپ کو 12 رکعت سنتیں بتا دی اور ایکسٹرا 2 ایسی سنتیں جو عمل میں کم ہے پر کرنا چاہیے وہ بھی بتا دی کہ 4 رکعت عصر کے پہلے پڑھنا چاہیے اور مغرب کے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہیے. ان سنتوں کا تذکرہ جو دن بھر کی 5 نمازیں ہوتی ہیں میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اسپیشل فجر کی سنتوں کے بارے میں بتا دیا کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد سیدھی کروٹ پر لیٹنا سنت ہے, اور اگر فجر کی 2 رکعت سنت آپ کی چھوٹ گئی ہو اور فرض نماز کھڑی ہو گئی ہو تب آپ فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت کو ادا کریں گے. یہ باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ کلیئر ہو گئی. اب نیکسٹ ہیڈنگ لکھیے گا رکعت کی تعداد. رکعت کی تعداد, کتنے رکعت ہر نماز کے اندر ضروری ہے جو آپ کو پڑھنا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں میں. سب سے پہلے فجر 2 سنت 2 فرض, 2 سنت 2 فرض فجر کی نماز. ظہر 4 سنت پہلے, 4 سنت پہلے, پھر اس کے بعد 4 فرض, پھر اس کے بعد 2 سنت. 4 سنت 2 کر کے پڑھی جائے گی جیسا میں نے آپ کو اوپر بتا دیا, 4 فرض اور پھر اس کے بعد 2 سنت. چاہیں تو اس کے بعد آپ 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں, اور نفل پڑھنا چاہیے. پڑھ کیا سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے میں تو کہتا ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نفل نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا وہ ہمارے فرض کی کمیوں کو دور کرتی ہے. اگر فرض میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نفل سے پوری کر دے گا, اس لیے نفل نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے. کم سے کم 2 رکعت نفل تو پڑھنا ہی چاہیے. اس کے بعد عصر 4 سنت جو موقعہ نہیں ہے پہلے پڑھ سکتے ہیں, اور 4 فرض. 4 سنت, اور وہاں پر کوستک میں لکھ لیجئے گا کہ موقعہ نہیں ہے, یعنی ضروری مت مان لینا اس کو. 4 سنت, یہ صرف سنت ہے, سنت موقعہ نہیں ہے, اور 4 فرض. مغرب کے اندر 2 سنت پہلے, 3 فرض اور بعد میں 2 سنت موقعہ. مغرب میں 2 سنت غیر موقعہ لکھیں اس کو آپ چاہیں, 3 فرض اور 2 سنت موقعہ. پھر عشاء کی نماز 2 سنتیں غیر موقعہ پہلے, پھر 4 فرض, پھر 2 سنتیں موقعہ, پھر 2 نفل اور 3 وتر. نفل آپ کی مرضی پر ہے. سنتیں موقعہ اور فرض پڑھنا ضروری ہے, پر باقی جو رہتی ہیں سنتیں عام غیر موقعہ ہوں یا نفل ہوں وہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عشاء کے اندر پہلے 2 سنتیں غیر موقعہ, پھر 4 فرض, پھر 2 سنتیں موقعہ, پھر 2 نفل, اور پھر اس کے بعد 3 وتر, 3 رکعت وتر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے, نماز کی رکعات ہے کہ آپ ٹوٹل اتنی رکعات نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے. اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں لوگ, یا تو پڑھتے نہیں
یا اتنی زیادتی کر دیتے ہیں، اتنی زیادتی کر دیتے ہیں، نفل کو بھی اتنا لازم اور ضروری کر دیتے ہیں. عشاء 17 رکعت، عشاء 17 رکعت، اب اتنا لازم کر دیا کہ اگر فرض پڑھنے والا ہے تو وہ بھی اس لیے نہیں پڑھتا کہ 17 رکعت پڑھوں گا تھک جاؤں گا، وہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے. پہلے فرض پر تو لائیے، فرض تو بتائیے. ایک آدمی بے نمازی ہے تو پہلے آپ اسے یہ بتائیں کہ بھائی چلو فرض تو پڑھنا شروع کرو. فرض پر آ گیا، اب یہ سنت مؤکدہ پڑھو. وہ پڑھنے لگ گیا، آپ سنت پڑھو. وہ پڑھنے لگ گیا، اب نفل پڑھو. پر ہم اگر پہلی بار میں اس پہ 17 رکعت لے جا کر لاد دیں گے تو آدمی بھاگتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے نماز کو اتنا ہلکا بنا کر پیش کیجئے تاکہ کسی کے لیے پڑھنا مشکل نظر نہ آئے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. فجر میں 2 پہلے سنت مؤکدہ، پھر 2 فرض. ظہر کے اندر 4 پہلے سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر 4 فرض ہے، پھر 2 سنت مؤکدہ ہے. عصر کے اندر 4 سنت غیر مؤکدہ، 4 فرض. مغرب کے اندر 2 سنت غیر مؤکدہ، 3 فرض، 2 سنت مؤکدہ. عشاء کے اندر 2 سنت غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے. اگر عشاء کی نماز کے اندر کسی نے نفل چھوڑ کر صرف فرض نماز بھی ادا کر لی، فرض کے ساتھ سے سنت مؤکدہ کو پڑھ لیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا. جب آدمی فرض پر مضبوط ہو جائے تب سنت بتائی جاتی ہے، اور جب سنت پر مضبوط ہو جائے تب اسے نفل عمل کی طرف لے جایا جاتا ہے. اب جو انسان فرض ہی نہیں کر رہا، سنت مؤکدہ ہی نہیں پڑھ رہا، اس کو نفل کی طرف آپ لے جائیں، اور اگر وہ آپ کے نفل کے ڈر کی وجہ سے فرض بھی چھوڑ دے تو اس کے گنہگار آپ ہو جائیں گے. تو اس لیے ان رکعات کو سمجھیے اور ان رکعات کو جو پڑھنے والے ہیں انہیں بھی سمجھائیے. اب اس کے بعد ایک نماز اور ہوتی ہے جو اسی میں ایڈ کر لیجئے، تہجد. قیام اللیل، تہجد، تراویح، کئی نام ہے اس کے، آگے اس کی ڈیٹیل بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. پر یہاں پر صرف رکعت لکھ لیجئے، 11 رکعت، 2 کر کے 8 اور پھر 3 وتر. 2 کر کے 8 اور پھر 3 وتر. یہ تہجد کی رکعت ہے. اگر کوئی انسان تہجد کا عادی ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی درد ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کے بعد دور نہ کرے، کیونکہ تہجد کی اپنی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین، صحیح بخاری کی ایک مشہور روایت ہے، آسمان دنیا پر آ کر اس وقت کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں، ہے کوئی پکارنے والا میں سن لوں، ہے کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا میں اسے معاف کر دوں. تو یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس وقت کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. تو اس وقت کا بھی آپ چاہیں تو صحیح استعمال کریں. خاص طور پر آج کے پریشانیوں کے دور کے اندر، تکلیف کے دور کے اندر، جب چاروں طرف تکالیف کا دور چل رہا ہے، قرضے بڑے ہوئے ہیں، پریشانیاں بڑی ہوئی ہے، بیماریاں آزاریاں ہیں، اچھے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بھی فکر آپ کو ہے، آپ تہجد کی عادت بنائیے، کیونکہ اس نماز سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خالی نہیں لوٹاتا. اگر آپ تہجد کی عادت بنا لیں، اور تہجد پڑھی جاتی ہے رات کے تیسرے پہر میں. میں پہلے آپ کو نماز کے اوقات جب میں نے بتایا تب ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا. مغرب سے لے کر فجر تک کے حصے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجئے. جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ تہجد کی نماز، تقریباً 2-2:30 کے بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کی عادت ہونا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین اس نماز کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھا کرتے تھے. اب اس کے بعد وتر کا بیان. وتر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، وتر کا بیان، کیونکہ وتر کے سلسلے کے اندر بھی لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، وتر کے بارے میں لوگوں کے بڑے سوالات ہوتے ہیں. اس لیے جتنی مشہور نمازیں ہیں میں سب کو آپ کے سامنے بتاتا چلوں گا، چاہے وہ تراویح ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، سفر کی نماز ہو، تاکہ ان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے ذریعے آپ کو آگے اپنی زندگی کے اندر دقتیں ختم ہو جائے اور آپ بھی انشاءاللہ دوسروں کو بتانے والے بن جائیں. سب سے پہلی چیز، وتر کہتے کسے ہیں؟ عشاء کے بعد کی وہ 3 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں اسے وتر کہتے ہیں، کیونکہ اس کی جو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل تھا، ریگولر عمل تھا، اس میں آپ 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، جبکہ اس کی تعداد اور بھی ثابت ہے، آگے میں بتاؤں گا. تو وتر وہ نماز ہے جو عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اخیر میں ادا کی جاتی ہے. 3 رکعت نماز کو وتر کی نماز کہتے ہیں. اب وتر کی رکعات کتنی ہیں؟ وتر کی رکعات کتنی ہیں، یعنی کتنی آپ وتر پڑھ سکتے؟ 1،
3, 5, 7, 9 सब पर अलग अलग दलीलें। सिफत सलात नबी अल्लामा अलबानी की किताब आप चाहें तो देख सकते हैं, डिटेल से आपको मिल जाएगा। सैयद शफीक रहमान की नमाज नबी देख सकते हैं आप। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वित्र की नमाजें पढ़ी हैं, वित्र की रकात बताई है, एक मजबूरी में एक भी पढ़ सकते हैं आप, एक रकात पूरी पढ़ेंगे और सलाम फेर देंगे। 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। बाज रिवायतों में 11 और 13 तक का भी तस्करा आता है, पर आप इतना लिख लें बेसिक वही काफी है आपके लिए। तो इतनी रकात कम से कम दलीलों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित है कि आपने इतनी रकात तक वित्र की नमाज को अदा किया है। अब वित्र की नमाज का तरीका क्या है? वित्र की नमाज का तरीका क्या है? नंबर 1 लिखिए, अगर एक रकात वित्र पढ़नी है तो आप नियत बांधकर एक रकात पूरी नमाज जैसे आम नमाज पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। बस रुकू में जाने के पहले दुआ मांगेंगे, जिसे दुआए कुनूत कहा जाता है। अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत, जो पीछे नोट्स के अंदर मैं आपको दे भी चुका हूं, दुआए कुनूत। तो आम रकात जैसे हम पढ़ते हैं पूरी एक रकात अदा की जाएगी, बस रुकू के पहले एक स्पेशल दुआ पढ़ी जाएगी और एक रकात पर तशहुद में बैठकर आदमी सलाम फेर देगा। एक रकात पढ़ने का यह तरीका हुआ। एक रकात की नियत, इरादा, एक रकात के लिए कयाम में खड़े हैं, सारी दुआएं पढ़ ली, रुकू के पहले स्पेशल ये दुआ पढ़ी और बैठे से तशहुद के अंदर सलाम फेर लिया। ये एक रकात मुकम्मल हो गई। नंबर 2, 3 रकात अगर आप पढ़ रहे हैं या 3 से ज्यादा पढ़ रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो उसके 2 तरीके हैं पढ़ने के। वित्र की नमाज पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह होता है कि आप पहली रकात के लिए खड़े हो, कंप्लीट करें। दूसरी रकात के लिए खड़े हो, कंप्लीट करें। दूसरी रकात में तशहुद में बैठे, सलाम फेर दें। फिर खड़े होकर एक रकात नए सिरे से पढ़ें और फिर सलाम फेर दें। यानी एक तरीका तो ये कि 2 सलाम के साथ वित्र की नमाज को अदा किया जाएगा, 2 सलाम फेरे जाएंगे। फर्क समझ लीजिएगा, मगरिब और वित्र की नमाज में सबसे बड़ा फर्क यह है कि मगरिब में आप तशहुद में बैठकर उठ जाते हैं, सलाम नहीं फेरते हैं। अगर वित्र में आप 2 रकात में बैठे हैं तो आपको सलाम फेरना पड़ेगा, फिर तीसरी रकात यानी 2 सलाम से आप ये नमाज पढ़ेंगे। फर्क समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और तीसरे नंबर पर तरीका यह है कि आप कंटिन्यू 3 रकात पढ़ेंगे, तशहुद में दूसरी रकात में नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट तीसरी रकात में बैठेंगे और सलाम फेर देंगे, यानी एक तशहुद से 3 रकात पढ़ेंगे। ये 3 तरीके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वित्र के हैं। एक रकात आप पढ़ रहे हैं, एक रकात पढ़ेंगे, रुकू के पहले दुआ, भाई 3 रकात है तो तीसरी रकात में, पहली एक पढ़ रहे हैं तो पहली रकात में, तरीका सेम रहेगा। पर एक रकात के लिए पढ़ेंगे, खड़े होंगे, तशहुद में बैठेंगे, सलाम फेर लेंगे एक रकात के लिए। पर अगर आप 1 से ज्यादा यानी 3 या 3 से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे आप? एक तरीका तो ये कि 2 रकात के बाद तशहुद में बैठकर सलाम फेरोगे, फिर खड़े होगे और तीसरी रकात पढ़ोगे, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि आप 2 रकात में तशहुद में नहीं बैठोगे, कंटिन्यू 3 रकात पढ़ोगे, एक बार तीसरी रकात में तशहुद में बैठोगे और सलाम फेर दोगे, यानी या तो 1 सलाम से या 2 सलाम से। फर्क समझ लीजिएगा। मगरिब की तरह अगर आप वित्र की नमाज पढ़ते हैं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मगरिब की तरह पढ़ना जायज नहीं है। उसकी दलील मैं आपको बता रहा हूं, दलील लिख लीजिए। दारुल कुतनी की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 24। दारुल कुतनी की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 24। वला तुतिरू बिसलासिन वला तुशब्बिहु बिसलातिल मगरिब ला तुतिर बिसलासिन, कि तुम लोग 3 रकात वित्र को मगरिब की तरह मत पढ़ो। तुम 3 रकात वित्र को मगरिब की तरह मत पढ़ो। इसका मतलब जैसे मगरिब में तशहुद में बैठकर खड़े होकर तीसरी रकात पढ़ते हो वैसे मत पढ़ो, बल्कि 2 रकात में बैठो तो सलाम फेर लो, नहीं तो कंटिन्यू 3 रकात पढ़ो, तीसरी के अंदर एक बार तशहुद में बैठो और सलाम फेर दो। साफ मना किया आपने कि इस तरीके से वित्र की नमाज को ना पढ़ा जाए। अब वित्र की रकात में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? वित्र की रकात में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? तो वित्र की पहली रकात में सूरे आला, दूसरी रकात में सूरे काफिरून और तीसरी में सूरे इखलास पढ़ी जाती है। वित्र में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं?
تو वित्र के अंदर पहली रकात में सूरह आला, दूसरे में सूरह काफिरून और तीसरे में सूरह इखलास, ये 3 सूरतें पढ़ी जाती हैं। अब एक मसला यहां पर ये लिख लीजिए, दुआए कुनूत कब पढ़ी जाती है? आपने वित्र की रकात में पढ़ी जाने वाली सूरतें अगर लिख ली, समझ ली, तो अब आप लिखें दुआए कुनूत कब पढ़ी जाएगी? तो दुआए कुनूत, अगर आप दुआए कुनूत पढ़ रहे हैं तो रुकू के पहले पढ़ी जाएगी, यानी रुकू में आप कयाम में आप खड़े हुए, आपने दुआएं पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, एक सूरत पढ़ी, उसके बाद आप दुआए कुनूत पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कुनूते नाज़िला यानी बद्दुआ वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें रुकू के बाद हाथ उठाकर दुआ पढ़ी जाएगी। ये फर्क है दोनों में, एक होती है दुआए कुनूत और एक होती है कुनूते नाज़िला। दोनों में फर्क समझ लीजिएगा, क्योंकि अरब के अंदर जब आप जाएंगे, हज उम्रे में जाएंगे, तो वहां पर आमतौर पर जब भी कोई मामला मुसलमानों के ऊपर आता है तो वहां कुनूते नाज़िला पढ़ी जाती है। तो कुनूते नाज़िला को वो लोग इस अंदाज में पढ़ते हैं। तो अगर आप दुआ पढ़ रहे हैं, दुआए कुनूत पढ़ रहे हैं, तो रुकू के पहले पढ़ेंगे, और अगर कुनूते नाज़िला पढ़ रहे हैं तो रुकू से उठने के बाद सजदे में जाने के पहले हाथ उठाकर जो दुआ पढ़ी जाती है उसे कुनूते नाज़िला यानी बद्दुआ वाली नमाज कहा जाता है। मैं समझता हूं फर्क आपको समझ में आ गया होगा। दुआए कुनूत जो आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत, ये आपको रुकू के पहले पढ़ना है। पर अगर आपको कुनूते नाज़िला पढ़ना है, किसी के ऊपर बद्दुआ करनी है, मुसलमानों की हिफाजत के लिए दुआ करनी है, तो रुकू से उठने के बाद आप हाथ उठाएंगे और सजदे में जाने के पहले पूरी दुआए कुनूत कुनूते नाज़िला पढ़ेंगे। ये तरीका है कुनूते नाज़िला का और वो तरीका है दुआए कुनूत का। अब एक सवाल यह आता है कि अगर तहज्जुद पढ़नी हो तो वित्र कब पढ़ें? अगर तहज्जुद पढ़नी हो तो वित्र कब पढ़ें? जैसे कई लोगों का होता है, तहज्जुद पढ़ने की आदत होती है, तो वित्र कब पढ़ेंगे? तो वह लोग इशा की नमाज को पूरी पढ़ेंगे, वित्र को छोड़ देंगे, तहज्जुद की नमाज के बाद वित्र की नमाज पढ़ेंगे। क्यों? सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1227। अब अगर किसी को तहज्जुद पढ़नी है तो वो इशा की नॉर्मल नमाज पढ़ेगा, वित्र को छोड़ देगा, तहज्जुद पढ़ने के बाद आखिर में वित्र की नमाज पढ़ेगा। दलील सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1227, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इजअलू आखिरा सलातकुमुल वित्रा, अपनी रात की आखिरी नमाज वित्र को बनाओ, यानी वित्र लास्ट नमाज होना चाहिए, उसके बाद कोई नमाज नहीं होना चाहिए। अपनी रात की आखिरी नमाज वित्र को बनाओ। तो आप समझ गए कि अगर किसी को तहज्जुद पढ़नी है तो क्या करेगा? ईशा की नमाज पढ़ेगा, सारी जो पढ़ना है सारी रकात पढ़ेगा, बस वित्र छोड़ देगा। रात में उठेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, तहज्जुद पढ़ने के बाद एंड में वित्र की नमाज अदा करेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि रात की आखिरी नमाज वित्र होना चाहिए, वित्र के बाद कोई नमाज नहीं होती है, रात की आखिरी नमाज वित्र होना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर एक और यह आता है कि अगर रात में किसी की नींद खुल जाए और वो वित्र पढ़ चुका है तो वो तहज्जुद कैसे पढ़ेगा? ये भी एक सवाल है कि भाई आप इरादा नहीं था तहज्जुद पढ़ने का, इशा पढ़ ली कंप्लीट, वितर भी पढ़ ली, अब आपकी नींद खुल गई, आपको तहज्जुद पढ़नी है, तो तहज्जुद पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। अब वित्र को दोहराने की जरूरत नहीं है, तहज्जुद आप पढ़ सकते हैं, वित्र को दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रात में 2 वित्र नहीं होती, वित्र एक ही होती है। वित्र पढ़ लेना, कोई जानबूझ के तो आपने अमल किया नहीं, अब आपकी नींद खुल गई, आपको तहज्जुद पढ़नी है, आप डायरेक्ट तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें, आपको वित्र को दोहराने की जरूरत नहीं है। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वित्र के ताल्लुक से तरीका था। एक लास्ट पॉइंट, अगर किसी की वित्र छूट जाए तो क्या उसकी कज़ा होगी? अगर किसी की वित्र छूट जाए तो क्या उसकी कज़ा होगी? बिल्कुल होगी। अगर किसी ने वित्र छोड़ दी है तो जब उसे याद आए सुबह उसे वित्र पढ़ना होगी। अगर किसी की वित्र छूट गई है तो जब उसे याद आए
اسے وطر کی نماز ادا کرنا ہوگی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 384، سنن ترمذی حدیث نمبر 384، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا ذکرہ او اذا استيقظ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 384، اللہ کے نبی کا فرمان کہ اگر تم میں سے کوئی وطر پڑھنا بھول جائے یا نیند لگ جائے تو جب جاگے جب اٹھے تب وطر کی نماز پڑھے۔ اگر تم میں سے کوئی سو جائے یا وطر کی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے یا اٹھے تب وطر کی نماز پڑھے، مطلب قضا کرنا ہوگی، وطر کی قضا کرنا ہوگی، اسے پڑھنا ہوگا، اسے آپ چھوڑ نہیں سکتے، اسے آپ چھوڑیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں فرض کے علاوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ایک تو فجر کے پہلے کی 2 سنت اور ایک وطر کی نماز۔ گھر میں رہے، سفر میں رہے، کہیں بھی رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا، تو ہمیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر وطر چھوٹ جائے تو آپ کو اس کی قضا کرنا ہوگی، اس کی قضا کو ادا کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو وطر کی نماز کا یہ مختصر بالکل شارٹ کے اندر جو طریقہ میرے علم کے مطابق ہو سکتا تھا، جتنا میں نے قرآن و حدیث کے اندر پڑھا، آپ کو بتایا اور سمجھایا، جس میں نے آپ کو سنتوں کے بارے میں بتا دیا، نوافل کے بارے میں بتا دیا، وطر کا ہم نے ذکر کر لیا، اور کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ان رکعات سے جڑے ہوئے تھے اسے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر، آپ کو سن کر عمل کرنے اور ان باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ